بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 1، آزاد ہو، غلام باندیوں پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ نمبر 2، مسلمان ہو تو کافر پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ نمبر 3، عاقل سمجھدار ہو، پاگل پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہو تو نابالغ پر اگرچہ وہ مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ نمبر 5، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، خواہ حکمن یعنی اسلامی ماحول میں رہتا ہو۔ اب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے کیا شرائط ہیں اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو، مثلا سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، گرام کے حساب سے 87 گرام 480 ملی ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، گرام کے حساب سے آج کل 612 گرام 360 ملی ہے، یا ان کی قیمت کے بقدر روپیہ پیسہ یا تجارت کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف نصاب سے کم سونا ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نقدی روپیہ پیسہ یا چاندی بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ اگر اس سونے کے ساتھ نقدی روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو دونوں کو ملائیں گے۔ دونوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر قیمت کو ملانے کے بعد، ان دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کے نصاب کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، اگر وہ چاندی نصاب سے کم ہو۔ اگر چاندی کچھ ہو، مثلا 20 تولہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس تجارت کا مال بھی ہے یا پیسہ روپیہ ہے، تو دونوں کو ملانیں گے۔ دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اس کی قیمت تک ان دونوں کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف روپیہ پیسہ ہے جو نصاب تک، چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف تجارت کا مال ہے، اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں گے۔ چاندی کے نصاب کو معیار بنانے سے اور اس کی قیمت تک نصاب پہنچ جانے سے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، ملکیت تام ہو، مال پر مکمل ملکیت ہو۔ اگر کسی مال پر اپنا قبضہ نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، یعنی نصاب کا مال استعمالی ساز و سامان کو چھوڑ کر ہو، لہذا استعمالی ساز و سامان پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4، زکوٰۃ
فرض ہونے کے لیے نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم منہا کر کے نصاب کو مکمل مانا جائے، قرض کی رقم چھٹا کرنے کے بعد وہ مال نصاب تک پہنچتا ہو۔ مثلا کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس میں سے 1 لاکھ روپے کسی کو قرض دینا ہے، تو 1 لاکھ قرض نکالنے کے بعد 1 اور لاکھ روپے بچ جائیں گے، تو 1 لاکھ نصاب کے بقدر ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر قرض کی رقم نکالنے کے بعد نصاب کے بقدر مال نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں۔ اسی طرح نمبر 5، مال نامی ہو، یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو خلقت کے اعتبار سے، جیسے سونا چاندی ہے، یا عملی اعتبار سے جیسے مال تجارت ہے، مویشی جانور ہیں۔ سونا چاندی پیدائشی یہ مال ہیں، مال نامی ہیں، اس میں بڑھنے کی طاقت ہے، اور تجارت کی نیت سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں تو وہ بھی مال نامی ہیں۔ تو ان زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کی جائے۔